انزل فیہ القرآن ھدی للناس. آگے فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا. یہ نہیں کہا میں نے اتارا، ہم نے انا انزلنا. قرآن کا ذکر نہیں فرمایا. یہاں فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، وہاں قرآن کا ذکر نہیں، وہاں ضمیر کا ذکر فرمایا ہوگا، اور ہو ضمیر کا مرجع وہ قرآن شریف ہے. فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کو یعنی کس کو؟ قرآن کو نازل فرمایا. اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. علماء فرماتے ہیں ایک تو تعظیم کی وجہ سے ہے، دوسرا اللہ کیونکہ کلام میں جلالیت بھی ہے جمالیت بھی ہے. قرآن میں جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، حسن بھی ہے. ارے قرآن فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں ہر طرح کے علوم اللہ نے جمع فرما دیے. تو فرمایا ہم یہ قرآن ایسا عام قرآن نہیں ہے، عام کلام نہیں. عام پڑھے تو اسے ثواب ملتا ہے، عام پڑھے تو اسے نیکی ملتی ہے. ارے عام پڑھے تو اس کے گناہ ملتے، دیکھے تو گناہ ملتے. ارے جب نبی پڑھتا ہے تو تقدیریں بدلتا رہتا ہے. عام پڑھتا ہے تو گناہگار سے نیکوکار بن جاتا ہے. نبی جب تلاوت کرتا ہے کافر چلا جائے تو اس کی مقدر سمجھ جاتے ہیں. فرمایا یہ وہ قرآن عظمت والا جلال والا کہ ہم نے طاقت والا، میں طاقت والا ہوں، میں قوت والا ہوں. عرش و فرش کو پیدا کرنے والا میں ہوں، لاہوت و ملکوت کو پیدا کرنے والا میں ہوں، جبروت کو پیدا کرنے والا میں ہوں. فرمایا عرش و فرش سے جو کچھ بھی نظر آئے، زمین و زمان میں جو تمہیں نظر آئے، اس کا خالق میں ہوں. ان ساری قوتوں کا خالق میں ہوں. ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ذرا انداز متکلم کا انداز تو دیکھو. انا انزلناہ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. فرمایا لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی اہمیت تم کیا جانو؟ کیا ہے لیلۃ القدر؟ کوئی معمولی رات نہیں ہے، کوئی چھوٹی رات نہیں ہے. اللہ نے اس رات کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی فضیلت اور شرافت اور بزرگی بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی. اتنی عظمت. ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. علامہ عبدالحق حقانی فرماتے ہیں کہ الف فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ فرماتے ہیں کہ ہزار فرمایا، ہزار سے اوپر کیوں نہیں کہا؟ علامہ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر حقانی میں کہ الف کہا، الف سے کیوں نہیں کہا؟ جب ظاہری کرنی تھی کہ پوری صورت نازل کی اللہ نے تو خود ہی سوال جواب قائم کیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی عظمت تم کیا جانو؟ تو خود ہی وضاحت کرتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہزار مہینوں سے یہ رات بہتر ہے. اس میں جو عبادت کی جائے بے ریا عبادت، جس میں یہ رات نہ ہو وہ 83 سال کچھ مہینے بنتے، وہ عبادت ایک طرف ہو، اس رات کی عبادت ایک طرف ہو، تو ہزاروں اس سے بھی بہتر ہے. علامہ فرماتے ہیں شاہ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب میں سب، کیونکہ عرب کی زبان میں قرآن نازل ہوا، انہی کو سمجھانے کے لیے نازل ہوا بلسان عربی مبین. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ہر نبی کو اسی کی قوم میں بھیجا اور اسی کی زبان میں کلام دیا ہے. تو ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا، تو انہی کے محاورے کو پیش نظر رکھ کر علامہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ عربی زبان میں الف سے بڑا ہنسا کوئی نہیں تھا. جب وہ گنتی گنتے ایک سے لے کے ہزار تک جاتے تو الف کہتے، جب 2000 کہتے تو الفین کہتے ہیں. آگے جب چلتے گنتی ہزار سے اوپر ہوتی ہے، الف کو ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بھائی تمہارے رسم و رواج کے مطابق الف سب سے بڑا ہنسا تھا. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہارے عقل کے پیش نظر، تمہاری سمجھ کے پیش نظر میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہزار سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے یہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے. یہ تو کم سے کم تعداد ہے، زیادہ کی تعداد. اچھا صرف کم، یعنی 1083 سال نہیں، یہ کئی 83 سال، یہ کم ہنسا اللہ نے اس محاورے کو پیش نظر رکھ کر. حقیقت حال اللہ جانتا، اللہ کا نبی جانتا. اس لیے الف کا ذکر فرما کیوں الف بڑا ہنسا تھا عرب میں. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخری بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے دن بھی تو اسی نے پیدا کیے ہیں، راتیں بھی اسی نے پیدا کی ہیں. ہاں جی، رات بھی اسی نے پیدا کی، دن بھی اسی نے پیدا کیے،
محصار بھی اسی نے پیدا کیے. ہر شے کا خالق و مالک اللہ ہے. خالق کل وہی ہے. اللہ خالق کل شیء. تو اللہ نے رات کا انتخاب کیوں کیا, دن کا کیوں نہیں کیا؟ دن کا انتخاب کر لیتا تو کیا حرج تھا؟ بات تو پھر بھی پوری ہو سکتی تھی, مدعا پھر بھی پورا ہو سکتا تھا. مگر اللہ رب العالمین نے رات کا انتخاب اس لیے کیا جو ہمیں سمجھ میں آیا, اور جو محققین کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ رات میں خاص تجلی ہوتی ہے, مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے رات کا انتخاب اس لیے کیا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم جب نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم چاند کو دیکھتے ہیں, کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کہنے لؤلؤ القمر لیلۃ البدر, کبھی جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ چاند سے زیادہ چمکنے والا, 14ویں رات کو چمکنے والا چاند کی طرح. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو چہرے کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا تو فرمانے لگے چاند سے زیادہ حسین جمیل و صورت والا نبی کا چہرہ ہے, اور عبادات جتنی ہیں وہ قمری مہینوں میں رکھی ہیں. فرمایا میرے نبی کا صحابہ کو اللہ کو علم تھا کہ میرے نبی کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی جائے گی, لہذا فرمایا اس چاند کی بات نہیں کرتا ہوں, اس چاند کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ چہرہ مجھے بھی محبوب ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوب, یوں تو ہر شے پر میری نظر ہے, مگر تجھے اتنا حسین بنایا کہ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل بنایا. تجھ سے زیادہ حسین میں نے کوئی نہیں پیدا کیا. میں نے بس و تفصیل سے تمہیں دیکھا, ہر لحظہ دیکھتا ہوں, ہر لمحہ دیکھتا ہوں, ہر ساعت دیکھتا ہوں, تم سے زیادہ حسین نہیں ہے. لہذا میرے محبوب میں چاہتا ہوں کہ جب تیری میری ملاقات ہو, رات کا سما ہو, کوئی تیسرا نہ دیکھے, تم سجدے میں سر رکھنا, میں عرش پہ کہوں گا لبیک یا محمد, میں تمہیں کہوں گا میرے محبوب تم مجھے دیکھا, میں تمہیں دیکھتا چلا جاؤں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, آستان عالیہ میری شریف. رات کا انتخاب اس لیے ہوا, چہرہ مصطفیٰ سے تشبیہ مت دے دی گئی اور چاند سے تشبیہ دی گئی, اور اس وجہ سے فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ میں نے سنا جب وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے, یہودیوں کے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سنی مدینہ المنورہ میں, میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, تمنا پیدا ہوئی کہ جا کے اس نبی کی باتیں میں بھی سنوں, کہ جس کی بات ابو بکر کرے, جس کی بات فاروق اعظم کرے, جس کی بات صدیق اکبر جیسا فہیم آدمی کرے, جس کی بات علی جیسا بہادر آدمی کرتا ہے, چلو اس کی بات تو سنتے ہیں. فرماتے ہیں جب ہم گئے, گئے تو بات سننی کیا تھی, کہنے لگے فلما تبینت وجہہ, کہنے لگے باتیں تو ایک طرف ہے, جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا حسین چہرہ, اتنا بلیغ چہرہ, اتنا نورانی چہرہ, اتنا وجیح چہرہ, اتنا حسین چہرہ, باتیں کتنی حسین ہوگی. چہرے میں اتنا حسن ہے کہ باتیں میں کتنی. آج 1400 سال گزر گئے, نبی کا کلام سنتے, نبی کا نام سنتے, عام مومن وجد میں آ جاتا ہے. اس کیفیت کو سامنے رکھو کہ مدینہ کی گلیاں ہوئی ہوں گی, نبی پاک چلتے ہوئے صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوا ہوگا. مومن آج مسجد نبوی میں جاتا ہے تو گنبد خضرا کو دیکھتا رہتا ہے, ایک وجد طاری ہو جاتا ہے, کیف سرور طاری ہو جاتا ہے. ابو بکر کا عالم کیا ہوا ہوگا, علی کا عالم کیا ہوا ہوگا, ان کی نگاہوں کو دیکھو وہ کس طرح ہوا. یہی تو وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر بھی بول اٹھے کہ وہ کیفیت, وہ محویت, وہ جذب, وہ کمال میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. کہنے لگے جب میں مروں تو مجھے بارگاہ سید الکائنات میں پہنچا دینا, التجا کرنا, ابو بکر حاضر ہے, جواب آئے تو تم کہہ دینا کہ ابو بکر حاضر ہے, نظام سے جواب آئے تو اس کے مطابق مجھے دفن کرنا. اجازت ملی تو اندر, ورنہ جنت البقیع میں جب عرض کی گئی ابو بکر حاضر ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک رکھا گیا, مزار سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب کے پاس لے کے جنت البقیع میں کیوں جائے گا. اتنا حسین, اتنا قرب و محیت, اتنی کیفیت والا. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت